الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. محترم حاضرین، ہماری اپنی زندگی میں مختلف قسم کے نشیب و فراز آتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جسے مصیبت، دکھ، مسائل اور پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ اللہ رب العالمین کی اس دنیا کا ایک حتمی فیصلہ اور نظام ہے. اس کائنات کا، ہماری زندگی کا اٹل اور لازمی حصہ ہے. اس تناظر میں ایک مسلمان کے لیے جو مصیبتیں، پریشانیاں، دقتیں آتی ہیں، اس تعلق سے قرآن و حدیث نے جو تعلیمات دی ہیں، اس کی روشنی میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت غور سے سنیے. اس کا میں ایک حصے کا ترجمہ کر رہا ہوں. حضرت شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ المصائب نعمہ. اکثر میں اس کو نقل کر کے کہتا ہوں کہ سننے والے کو عجیب لگے گا کہ مصیبتیں نعمت ہیں. مصیبتیں نعمت ہیں. کیوں؟ وجہ بتائی آگے. لأنها مکفرات للذنوب. اس کی کئی وجہیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ مصیبت ایک مسلمان کے لیے اگر آتی ہے تو یہ گناہوں کو مٹانے والی ہے. ہم اور آپ، جو بھی انسان جہاں بھی ہے، ہر شخص انسان کہیں نہ کہیں کوتاہیوں کا شکار ہے. گناہ اور غلطیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں. لہٰذا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بخشش کی، نظر انداز کرنے کی، عفو درگزر کی شدید ضرورت ہے. اس کے بغیر کوئی انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. تو مصیبتیں جو ہمیں آتی ہیں وہ گناہوں کو مٹانے والی ہیں. اب اس پر جو دلیلیں اگر میں دینے لگوں تو بہت لمبی بات ہوگی. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی عبارت پہلے پوری کر لیں. وَتَدْعُو إِلَى الصَّبْرِ. اور یہ صبر کی طرف بلاتی ہیں. جب آپ کو مصیبت لاحق ہوتی ہے کسی انسان کو یا مسلمان کو، خاص طور سے مسلمان کو، تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ بندہ صبر کرے. مصیبتیں بذات خود گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور پھر صبر کی دعوت دیتی ہیں. اب جب صبر کرتا ہے بندہ فَيُثَابُ عَلَيْهَا، تو اس صبر پر مزید ثواب دیا جاتا ہے. بذات خود مصیبت گناہ مٹا رہی ہے. اب اگر اس پر صبر کر رہا ہے بندہ تو مزید ثواب مل رہا ہے. اور کیسا ثواب؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. کہ صبر کرنے والے بغیر حساب کے، اندازہ نہیں ہے، اس طرح سے بدلہ دیے جائیں گے. ایک روایت ہے جسے کچھ لوگوں نے ضعیف اور بعض اہل علم نے تحقیق کے بعد حسن کہا ہے کہ دنیا میں جو مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہوئے ہیں، جب ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے صبر ضبط کا اجر و ثواب دے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی جو ملے گا کم و بیش صبر کا، تو بہت سارے لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری جلد اور ہمارے جسم کو کینچیوں سے، کاٹنے والی چیزوں سے چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کر کے کاٹا جاتا، خوب تکلیف دی جاتی دنیا میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں ان کو کیسا عظیم الشان اجر و ثواب مل رہا ہے. اسے دیکھ کر وہ چاہیں گے کہ دنیا میں کیا کاش انہیں اور تکلیف ہوئی ہوتی اور اذیتوں کا سامنا. بہرحال دوسرے نمبر پہ کہا کہ صبر کیا تقاضا کرتی ہیں اور اس پر ثواب ملتا ہے. وَتَقْتَضِي الْإِنَابَةَ إِلَى اللَّهِ. اور یہ صبر جو ہے وہ یقتضی، وَتَقْتَضِی لکھا ہے، مصائب. وَتَقْتَضِي الْإِنَابَةَ إِلَى اللَّهِ.
اور اللہ کی طرف انابت کا تقاضا کرتی ہے. اللہ کی طرف انابت، توبہ لوٹنا، انابت لوٹنا. انابت میں وہ جو ہے کیا بولتے ہیں تسلسل آتا ہے. توبہ میں صرف لوٹنا ہے، انابت میں فرما برداری کے ساتھ لوٹنا. تو انابت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے ایک آدمی اگر خوشحال ہوتا تو عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھمنڈ میں، دنیا کی لذتوں میں، خوشحالیوں میں گم ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے. اسی لیے علامہ ابن ابی العز شرح العقیدۃ الطحاویہ کے ایک مقام پہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے، اور یقیناً بات سمجھ میں آتی ہے، کہ ایسی بیماری جس میں بندہ توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ سے تعلق قائم کرے، ذکر و اذکار کرے، اللہ سے قریب ہو جائے، ایسی بیماری اس صحت مندی سے، اس خوشحالی سے کہیں بہتر ہے جس میں بندہ اللہ کو بھول جائے، شریعت کو پامال کرے، گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو جائے، ذکر و اذکار سے پہلو تہی کر لے، نماز اور فرائض سے آنکھیں موند لے وے. اس خوشحالی سے ایسی بیماری زیادہ اچھی ہے جس میں بندہ اللہ کے قریب ہو جائے. تو کہا اللہ کی طرف انابت کا تقاضا کرتی ہیں یہ مصیبتیں، اور اس کے سامنے جھک جانے کا. جب آدمی کو مصیبت آتی ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری اوقات نہیں ہے، کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے. کوئی حکومت ہو، کوئی دنیا کی بڑی بڑی طاقت ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، ٹرمپ ہو، یہ نیتن یاہو ہو، یا کوئی اور ہو، ہمارے ملک کے نام نہیں لے رہا ہوں، یہ نظام نہیں چلاتے. ان کو وقتی طور سے طاقت، قوت، اختیار، تسلط مل گئے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس سارے اختیارات ہیں. نہیں، یہ عارضی طور سے ہے. اور بندے کو جب مصیبت آتی ہے ان کو بھی آتی ہے. جو ظلم کرتے تھے فرعون ڈوب گیا. آج کے جو فرعون ہیں دیکھیے وہ بھی کہیں نہ کہیں مصیبتوں میں، کہیں نہ کہیں مسائل میں پڑے ہوئے ہیں. یہ مصیبتیں، پریشانیاں بتاتی ہیں کہ سارے نظام پر آپ کا تسلط نہیں ہے، آپ کے حساب سے دنیا نہیں چلتی، تدبیر کائنات رب العالمین کرتا ہے. لہٰذا جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، ساری قدرت، طاقت، اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، الحی القیوم ہے، الصمد ہے، وہی چلاتا ہے، اس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب کو قائم رکھے ہے، اس کی ساری خوبیاں خود کی ہیں، ہم ہر چیز میں اس کے محتاج. تو جب یہ خیال آئے گا تو بندہ اس کے سامنے جھکے گا، اور یہی بندگی اور عبودیت کی بنیاد بھی ہے. اسی طرح والاعراض عن الخلق، اسی طریقے سے مخلوق سے بے اعتنائی برتنا، اس سے بھی آدمی مصیبتوں میں سدھر جاتا ہے. ایک آدمی کو خوشحالی ملتی ہے تو اپنے کمزور دوستوں کو، رشتہ داروں کو، والدین کو، اس کو فراموش کرتا ہے. جوانی کی لذتیں ہیں، مستیاں ہیں، موج مستی ہے، موبائل دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے تو والدین کوئی بات کہہ رہے ہیں، سننے کا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے جائے کل کر لوں گا نا، میں جھٹک دیتا ہے. شدت کرنے پر جو ہے بد کلامی کرتا ہے. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. میاں بیوی کے تعلقات میں، بیٹوں کے حقوق میں، بھائیوں کے، والدین کے حقوق میں آدمی اگر خوشحال ہوتا ہے تو اس میں کوتاہیاں برتتا ہے. مصیبت آتی ہے تو آپ غور کیجیے، اپنے آپ میں جھانکیے تو یہ رشتہ و پیوند کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ہمارے اللہ رب العالمین کی جانب سے دی گئی ہمارے اقربا، ہمارے جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو اللہ کی رحمت بھی ہوگی اور یہ بھی ہمارا خیال رکھیں گے. دنیا کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھنے سے، حقوق ادا کرنے سے. خود غرض آدمی بہت پریشانی کا شکار ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھی زندگی ملے تو آپ دوسروں کی مصیبت میں کام آنا سیکھیں. دوسروں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا. ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسہ خرچ کریں. آپ اگر کسی کے ساتھ اخلاقی اعتبار سے، اچھی بات کے ذریعے سے بھی مددگار بنتے ہیں، اس کی تسلی کا سامان فراہم ہوتا ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، قیمتی سامان ہے. تو مصیبتوں میں آدمی یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہے. اور بھی علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری عظیم مصلحتیں ہیں جو مصیبت کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتی ہے اگر وہ ایمان والا ہے. لیکن آگے انہوں نے کہا، کہہ رہے ہیں فَنَفْسُ الْبَلَاءِ يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الذُّنُوبَ وَالْخَطَايَا. چنانچہ خود بلا مصیبت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے
غلطیوں اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، مٹاتا ہے. اور ھذا من اعظم النعم، اور یہ عظیم نعمتوں میں سے ہے. ایک آدمی کو مصیبت دنیا میں کیوں آتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے. اللہ کی ناراضگی کیوں ہوتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے. عذاب کیوں آتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے. لوگوں کی نفرت کیوں ملتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے. رحمتیں کیوں رکتی ہے؟ بارش رک گئی، بے روزگاری آ گئی، دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو گیا، گناہ کی وجہ سے. یہ لکھ لیجئے، یہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں ایک ایک بات کی قرآن و حدیث کی بالکل مضبوط اور لاجیکل دلیلیں بھی ہیں. گناہ کی وجہ سے دنیا کی بھی ساری مصیبتیں ہیں. عذاب قبر گناہ کی وجہ سے، عذاب آخرت گناہ کی وجہ سے. اب جس چیز کے ذریعے سے گناہ مٹ رہا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے اعمال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کی یہ نعمت ہے بندوں پر، ہم پر اور آپ پر، فلاں فلاں کام کر لیں تو اس سے آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے. رمضان کے روزے رکھیں، پچھلے گناہ معاف. تراویح پڑھی رمضان بھر میں، پچھلے گناہ معاف. ایسے مختلف اعمال، اور اس کی فضیلت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ فالمصائب رحمت و نعمت فی حق عموم الخلق. تو عام مخلوق کے حق میں مصیبتیں اس اعتبار سے نعمت اور رحمت ہے. یہ جو فائدے اس کے بتائے اس کے تناظر میں یہ نعمت اور رحمت ہے، لیکن سب کے لیے نہیں ہے. الا ان يدخل صاحبها بسببه في المعاصي في معاصي اعظم مما كان قبل ذلك. الا یہ کہ مصیبت میں مبتلا ہونے والا شخص، کسی کو مصیبت میں جو ہے اللہ نے گرفتار کیا، تو ایسا آدمی اس مصیبت کی وجہ سے پہلے جس گناہ میں مبتلا تھا اس سے کہیں عظیم برائیوں میں مبتلا ہو جائے. کبھی کبھی مصیبتیں انسان کو غلط کام کی طرف بھی لے جاتی ہے اگر ایمان نہیں ہے، شیطان کا غلبہ ہے، وسوسوں کا شکار ہے، ایمان کا اس پر جو ہے زور نہیں چل رہا ہے بلکہ کفر کا اور انحراف والی فکر کا مزاج چل رہا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے مصیبتیں رحمت نہیں، زحمت ہیں، نعمت نہیں، عذاب ہوں گی. چنانچہ شیخ کہتے ہیں کہ فیکون شرًا علیہ من جہت ما اصاب فی دینہ. ایسا شخص جو مصیبتیں آنے کے بعد بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے پہلے کے مقابلے میں، تو اس کے لیے یہ مصیبتیں جو ہے شر ہوگی دین کی جہت سے، کیونکہ اس کو دین کے اعتبار سے نقصان ہو رہا ہے. فإن من الناس، اب یہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی غور کیجئے، مصیبتوں میں کیسے آدمی بھٹکتا ہے. فإن من الناس إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصل منه من النفاق والجزع ومرض الكفر والقلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات إلى غير ذلك. یہ جو میں اگلی لائن پڑھا جو عربی میں پڑھا ہے خاص طور سے ابھی، میں ایسا مانتا ہوں کہ اگر آپ غور کریں تو آج مسلمانوں کی ساری بیماریوں کا یہ فلسفہ نظر آئے گا، یعنی یہ وجہ نظر آئے گی. جتنے مسلمان، اتنی تقریریں ہوتی ہیں، خطبے ہوتے ہیں، جان دیجئے علماء کرام جو بیان کرتے ہیں، اہل علم اور اہل فضل جو بیان کرتے ہیں. ہمارے عوام آج کل سوشل میڈیا دیکھیں تو علماء سے بڑے علامہ نظر آتے ہیں، علماء کو سکھاتے ہیں، معلومات بہت ہے، لوگوں کو بہت معلومات ہے، فلسفہ اور دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، حکومتوں کو مشورے دیتے ہیں، چلتا پھرتا آدمی. ابھی اس پہ بھی جانے دیجیے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت ساری اچھائیاں ہمیں معلوم ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سدھار نہیں ہے. ابھی آج کل یہ تقریریں خوب ہو رہی ہیں ہر طرف کہ مسلمانوں پر پوری دنیا میں جو مصیبتیں، پریشانیاں، سختیاں نازل ہو رہی ہیں، فلسطین سے لے کر ہمارے ملک اور گھر تک، وہ ہمارے گھر میں بے روزگاری ہو، آپس کا جھگڑا ہو، جماعت کا جھگڑا ہو، مسجد کا جھگڑا ہو، اداروں کا جھگڑا ہو، بے روزگاری ہو، حرام خوری ہو، رشوت ستانی، جہاں بھی آپ جو بھی معاملہ لے لیں، میاں بیوی کا جھگڑا، ساس بہو کے جھگڑے سے لے کے عالمی سطح سے ٹرمپ والے معاملے تک، نیتن یاہو کے معاملے تک، سب دیکھ لیجئے. اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جس کو علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ آج کل اکثریت وہی ہے، سوائے اس کے جن کے حق میں مصیبتیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، اذا ابتلي بفقر او مرض او وجع، کہ کچھ لوگ ایسے لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب کسی فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں، محتاجی آ جائے، یا بیماری میں مبتلا ہو جائیں، یا کسی درد اور دکھ میں مبتلا ہو جائیں، کوئی درد ان کو لاحق ہو، کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، حصل له من النفاق، تو نتیجے میں اس کے اندر نفاق آتا ہے،
اس کے لیے نفاق آ جاتا ہے، جزا فضا، مصیبت، ارے میں ملا کیا، میرے گھر میں اتنی مصیبتیں ہیں، کیا میں نبی ہوں کیا، اللہ تعالیٰ ہم کو اتنی کیوں مصیبت دے رہا ہے. تو نوحہ و ماتم جیسی کیفیت، جزا فضا، شکوہ شکایت، پھر نفاق، یہاں کچھ اور وہاں کچھ. یہ کیسے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کچھ لوگوں کو نفاق کیسے آتا ہے مصیبت سے. بھائی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ بہت مصیبت ہے، تو ہمارے یہاں کچھ لوگ مخبر بن گئے، جھوٹی خبریں دے رہے ہیں، جھوٹے گواہ بن گئے کہ فلاں کو پھنسانا ہے. اب پھنسانے کے لیے گواہ کی ضرورت ہے تو جھوٹی گواہی دینے والا آدمی بن گیا. یہاں طاقت دیکھی تو اس کے جیسا بن گیا، وہاں طاقت دیکھی تو اس کے جیسا بن گیا. اہل سنت میں اور اہل حق میں آیا تو قرآن حدیث پر عمل کرنے والا بن رہا ہے، لیکن بدعتیوں کے بیچ میں گیا تو بدعت میں بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. شرک و بدعت کے تہواروں میں شریک ہو رہا ہے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے. شرک اور بدعت کو دیکھتا ہے تو روکتا ٹوکتا بولتا نہیں ہے. اچھے لوگوں سے دشمنی کرتا ہے کیونکہ وہ کمزور نظر آتے ہیں، برے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے اس لیے کہ وہ مضبوط نظر آتے ہیں. کھلے طور پہ فرعون کا ساتھی بنتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن جاتا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام دکھنے میں کمزور دکھ رہا ہے، فرعون کے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، قوت ہے. اب یہ جو میں نے مثال دی اس کی روشنی میں آج دیکھیے سماج اور معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو مختلف مقامات پر اپنا ایمان بیچتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن قدم قدم پر وہ کام، وہ فکر اختیار کرتے ہیں جو اسلام کے سراسر خلاف ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں پریشانی میں مبتلا ہوں، مسلمان دکھ جھیل رہے ہیں، بے روزگار ہیں، آمدنی کے ذریعے نہیں ہیں، فقر و فاقہ ہے، تو میں کفر کا، حکومت کا اور فلاں کا ساتھ دے کے اپنے آپ کو سیف کر رہا ہوں، پیسہ حاصل کر رہا ہوں، زندگی بنا رہا ہوں. یعنی اپنے آپ کو مصیبت سے نکالنے کے لیے وہ دوسروں کو پھنساتا ہے. یہ میں نے 2-3 مثالیں دی جو آپ اس پر غور کرتے جائیں. ایسے مختلف شکلوں میں قدم قدم پر ہم دیکھیں گے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، یعنی وہی مصیبتوں سے نکلنے کے لیے ایسے راستے اختیار کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے. جانتا ہے کہ ہمارے ہاں جو الیکشن ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، جو پیسہ ہے وہ حرام کا ہے، سودی لین دین حرام ہے، لیکن اگر سودی قرضہ نہیں لوں گا تو اپنے مسئلے کیسے حل کروں گا، سوال کرنے آتے ہیں لوگ. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بیت المال ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں پیسے والا کسی پر بھروسہ ہی نہیں کرتا کہ اس کو میں قرضہ دوں گا تو وقت پر لوٹا دے گا، اس لیے وہ قرضہ دیتا نہیں ہے. اور لینے والا کہتا ہے کہ چونکہ کوئی دیتا نہیں ہے اس لیے مجھ کو بینک میں جانا پڑا. سب ایک دوسرے پر غیر اعتمادی کا ماحول بنا ہوا ہے. آپ کی ہماری بے ایمانی ہے کہ قرضہ لے کے لوٹاتے نہیں ہیں، ہمارے شہر میں بہت کامن ہے، لوٹاتا نہیں ہے آدمی، اور اس لیے کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا. جس کے پاس ہے اگر اس سے کوئی حاجت مند جاتا ہے، وہ چاہتا بھی ہے تو سوچتا ہے کہ میں اگر دے بھی دوں تو واپس نہیں ملے گا، اس لیے دیتا نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، بہانے کرتا ہے. تو یہ بہانے کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وہ حرام راستے پہ جاتا ہے اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے. غور کرتے جائیے. تو مصیبتوں میں بہت سارے لوگ نفاق، جزا فضا، دل کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. دل کی بہت سی بیماریاں ہیں، شک ہے، نفاق ہے. ارے میں اتنی دعا کر رہا ہوں پھر بھی میں مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں. اتنا دن ہو گیا، 2 سال ہو رہے ہیں فلسطینی مسلمانوں کو جو ہے مردوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، کھانے پینے سے محروم کیا جا رہا ہے، دوا علاج سے محروم کیا گیا، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا، قبرستان بنا دیا گیا. 2 سال ہو گیا. اتنے سال ہو گئے بابری مسجد کو جو ہے کا فیصلہ کیا گیا. اعتراف ہے فیصلہ کرنے والوں کو بھی کہ ثبوت نہیں تھا، پھر بھی کیا. آج بھی قدم قدم پر انصاف کا گلا اڑا ہے. عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں چھوڑیے، غیر مسلم کہہ رہے ہیں عدالتوں میں انصاف کا قتل کیا جا رہا ہے، الیکشن لوٹا جا رہا ہے، بے ایمانیاں کی جا رہی ہے. یہ جیسے جیسے ایک طاقت حاصل ہوتی ہے آدمی بے ایمانی پر جو ہے جری ہوتا چلا جاتا ہے. یہ سب دل کے بیماریوں کے ساتھ عمل کی بیماریاں بھی ہیں کہ اندر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں برائی کر کے بھی بچا ہوا ہوں. ایک آدمی زنا کر رہا ہے، پکڑا نہیں جا رہا ہے، کہا میں بہت چالاک ہوں، میں موبائل پہ کر رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، غلط کام، غلط چیز موبائل پہ کر رہا ہوں، چوری چھپے کر رہا ہوں، کسی کو پتہ نہیں چلا، اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہے. بھول گیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے. خیر، یہ میں نے مرض قلب کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی مثالیں شامل ہو گئیں. دل کی بیماریاں، مطلب دل میں شک آ گیا، کمزوری آ گئی، لالچ آ گیا، اور اس قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں مصیبت میں. شیخ کہتے ہیں کہ والکفر ظاہر، اور ظاہری کفر بھی، کچھ لوگ مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں تو ظاہری کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہم
آپ ہم کو ہمارا کھانا پینا راشن پانی تو آپ ہی کی وجہ سے چل رہا ہے، ہم آپ نہیں دیں گے تو گھر میں جو ہے بھوکے مر جائیں گے. جو اللہ دیتا ہے بندے کو بول رہا ہے بندہ اس سے کچھ ہم کو مل جائے، اس کی چاپلوسی کرتے ہوئے. ایسی اور بھی شکلیں ہیں کفر ظاہر. ہاں اسی طریقے سے ترک بعض الواجبات، بعض واجب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے آدمی مصیبت میں. ہاں کیا میں نماز پڑھوں، کیا میں جو ہے فلاں کام کروں، میرا تو کام بنتا ہی نہیں ہے، میں اتنے دنوں سے پریشانی میں چل رہا ہوں، میرے گھر کے حالات خراب ہیں، بیماری میں مبتلا ہوں، 3 سال ہو گئے، ایک جیسا جتنا میں کماتا ہوں اتنا علاج میں صرف کر دیتا ہوں. تو اس طرح کے شکوے شکایات کی وجہ سے بعض نیک کام کو چھوڑ دیتا ہے، بعض واجبات کو ترک کر دیتا ہے، اور بعض محرمات کو عمل میں لے آتا ہے. حرام چیزوں کو، نشہ اختیار کرنے لگا، حرام طریقے سے سودی قرض لے لیا، کسی کو دھوکہ دے کے جو ہے اس سے اینٹھ لیا کہ میری مصیبت حل ہو جائے. تو اب جس کو دھوکہ دے رہے ہیں اس کو مصیبت میں ڈال کے آپ اپنی مصیبت حل کر رہے ہو. تو ایسے شخص کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں جو انسان کے لیے اس کے دین میں ضرر اور نقصان کا باعث ہوتی ہیں. مصیبتوں میں اگر آدمی ان راستوں پہ چلا گیا، پہلے سے بڑا گناہ کرنے لگا، نفاق، جزا فضا، کفر، حرام چیزوں کا ارتکاب، واجب چیزوں کا ترک، ان چیزوں کا اگر شکار ہو گیا تو اس کے لیے دین میں ضرر ہے. اس کے لیے مصیبتیں رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے، نعمت نہیں بلکہ عذاب ہیں. فہذا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا شخص جو ہے اس کا برائی سے، مصیبت سے عافیت اور محفوظ رہنا یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، اس جہت سے کہ مصیبت آنے کے نتیجے میں وہ برائی میں، دین کے خلاف میں مبتلا ہوتا ہے. جیسے کہ وہ شخص اس کے برخلاف جو ہے کہہ رہے ہیں، جیسا کہ وہ شخص جس کو مصیبت، جس کو نیک کاموں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی طرف کو مبتلا کرتی ہے، اس کے حق میں نعمت ہے. نفس مصیبت، جو مصیبت آ رہی ہے وہ بری نہیں ہے، کیونکہ مصیبت آنے کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کے فیصلے سے. نفس مصیبت بری نہیں ہے، تو یہ بعین ہی رب کا، اللہ عز و جل کا فعل ہے. ہم کو جو بھی مصیبت آ رہی ہے، ہمارے گھر میں میت ہو رہی ہے، اللہ کے فیصلے سے. فقر و فاقہ ہے، اللہ کے فیصلے سے. کسی کو دولت مل رہی ہے، اللہ کے فیصلے سے. تو ہم حسد کیوں کریں؟ ہم حسد کر رہے ہیں، کسی کو کوئی نعمت ملی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو اللہ کے دینے پر اعتراض ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں دیا. جیسے یہود و نصارہ کو تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں بنایا، تو اللہ پوچھتا ہے، اللہ تم سے پوچھ کے بانٹے گا اپنی نعمت اور رحمت کو. تو اللہ رب العالمین کے فیصلے سے ہی مصیبت بھی آتی ہے، رحمت بھی آتی ہے، نعمت بھی آتی ہے. تو نفس مصیبت اللہ کا فعل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو فعل کرتا ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے رحمت ہے، نعمت ہے، اور اللہ ہر حال میں قابل حمد و ثنا ہے، اس کی کوئی چیز بری نہیں ہے. برا ہمارا رویہ اور رد عمل ہوتا ہے، کیونکہ یہ دارالامتحان ہے. مصیبت دے گا اللہ، اور یہ مصیبت بھی ہمارے درجات کو بڑھانے، اجر و ثواب کمانے، کامیاب ہونے کا ذریعہ بناتا ہے رب العالمین. اس اعتبار سے یہ نعمت ہے. گھڑی دیکھ رہا ہوں، وقت جا رہا ہے. ابھی علامہ ابن تیمیہ کی اس عبارت کی روشنی میں کچھ نصوص کا تذکرہ کروں. میں نے جو 2 آیتیں پڑھی تھی، اب اس کو سامنے رکھ کر کچھ دلیلیں اور اپنی زندگی میں اسے فٹ کیجیے. یہ جو سبق ہے اس کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے. صبر کا میں نے ذکر کیا، مصیبت پر صبر کرنا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں 90 مقام پر 90 مقام پر صبر کا ذکر کیا ہے. اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید میں رب العالمین کے کلام میں اگر کسی چیز کا تذکرہ، حکم ایک بار آ جائے تو وہ کافی ہے اس کی اہمیت کے لیے. ایک چیز کو اللہ نے 90 بار 90 مرتبہ ذکر کیا ہے، کتنی اہم ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن میں جگہ جگہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. سورہ ہود میں ایک سیاق و سباق میں ہے، وہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے. اللہ نے کہا الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیا. غور کیجئے کہ اللہ نے یہاں قرآن میں جگہ جگہ آمنوا وعملوا الصالحات کا، یہاں صبر وعملوا الصالحات کا، یعنی مطلب صبر کو ایمان کی جگہ ذکر کیا. اسی لیے اور کئی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے بڑا مشہور کہ ان الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، کہ صبر کا تعلق ایمان سے ایسے ہی ہے جیسے سر کا دھڑ سے. یہ سر اگر کاٹ دیا جائے تو دھڑ کا کوئی مطلب ہے؟
ایسے ہی ہماری زندگی سے صبر اگر کٹ جائے تو ہماری زندگی بے معنی۔ اس موضوع پر اس سے پہلے بھی میں باتیں کر چکا ہوں، لیکن قرآن میں اتنی مرتبہ تذکرہ ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سبق کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 4 اوصاف جن کو خسارے سے بچنے والوں کے لیے ذکر کیا ہے سورہ عصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس میں بھی صبر کا ذکر ہے۔ اور اہل علم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ 4 صفات ہے: ایمان، عمل صالح اور حق کی تلقین ایک دوسرے کو کرنا۔ ان تینوں چیزوں میں صبر کی ضرورت ہے۔ صبر کی قسمیں ہیں، تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ جم جائیں، آپ کا دل نہیں ہو رہا ہے، صبر کا مطلب ہوتا ہے حبس النفس علی ما تکرہ۔ اور بھی لوگوں نے تعریف کی ہے کہ جو آپ کو ناپسند ہے، نفس کو اس پر کنٹرول میں رکھنا، روکے رکھنا۔ تو اب غور کیجئے، آپ اور ہم نیکی کریں، دل نہیں ہو رہا ہے ابھی نماز پڑھنے کے لیے بستر چھوڑنا، لیکن چھوڑ دیا، یہ صبر ہے، نیکی پر صبر ہے۔ والدین کوئی حکم دے رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، بلا وجہ ابا نے جو ہے تھپڑ مار دیا، آتے ہیں نا ہمارے یہاں، ہمارے ابا ایسے، ہمارے ابا ویسے، شرم کرنی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اف نہ کہو۔ اب یہ اف نہ کہو، ماں باپ اگر سختی بھی برت رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو لائسنس مل گیا ظلم کرنے کا، ان کو بھی جواب دینا پڑے گا اللہ کے پاس۔ لیکن اگر وہ سختی کر رہے ہیں تو آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا محاسبہ کریں، پلٹ کے ان کو تھپڑ ماریں، گالی دیں، سخت کلامی کریں، اف تک کہنا منع ہے۔ اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، برائی سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ آپ کو بڑی پیسے کی ضرورت ہے، ہاں، کسی دکاندار سے آپ نے سامان خریدا، اس کو لوٹانا چاہیے تھا 50 روپیہ، اس نے لوٹا دیا 100 روپیہ، 50 کا نوٹ سمجھ کے 100 کا نوٹ دے دیا آپ تو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہاں کیا کہتی ہے ایمانداری کہ آپ وہ 50 واپس لوٹائیں، لیکن آپ لے لیتے ہیں، تو یہ آپ نے غلطی کا فائدہ اٹھایا۔ آپ بھول گئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ زنا کا موقع ملا، سارے چانسز ہیں، ہے نا، 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک وہ ہوگا کہ ایک حسن و جمال والی، حسب نسب والی عورت گناہ کی دعوت دے بندے کو، کیا موقع ہے، لیکن وہ کہے کہ نہیں، میں نہیں کر سکتا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اپنے آپ کو اس گناہ سے روکا، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے، اہل علم نے بیان کیا کہ آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں دین اور شریعت کا، ہر جگہ صبر چاہیے۔ خودداری صبر کے بغیر نہیں آئے گی، آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں، جھک نہیں رہے ہیں۔ بہادری دین میں جم جانا صبر کے ساتھ ہوگی۔ قناعت صبر کے ذریعے ہوگی۔ شکر جو صبر کی ضد کہلاتی ہے، شکر میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ آپ کوئی بھی نیکی دیکھیں، کسی بھی برائی سے بچنے کو دیکھیں، ہر جگہ صبر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضرت علی کہتے ہیں کہ صبر کا تعلق ایمان سے ایسے ہی ہے جیسے سر کا تعلق دھڑ سے ہے، کوئی چھوٹی موٹی۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو ہر جگہ صبر کی ضرورت ہے۔ اور ایک تیسری صبر کی شکل ہے کہ مصیبتیں، پریشانیاں جو اللہ کی مقدر کی ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بندہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت نہ کرے۔ اب اس تناظر میں ٹائم بالکل نہیں ہے، اس پہ لمبی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں شارٹ میں بول رہا ہوں، آپ غور کیجئے۔ اس کے تناظر میں آپ جو میں نے پہلی آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، 2 جگہ سورہ بقرہ میں ہے، آگے کا حصہ دونوں جگہ الگ ہے۔ پہلی جگہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ صبر اور صلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ بعض علماء نے اس آیت میں صبر سے مراد روزے کو لیا ہے اور کہا کہ روزہ بھی صبر ہے، آدمی کھانے پینے اور جمع سے اپنے آپ کو روکتا ہے، یہ صبر ہے۔ اور صبر کا عام معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ اب صبر اور نماز سے مدد لو، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، اس سے کچھ بریلوی علماء حضرات قرآن کا معنی بدلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، مدد مانگو۔ صبر اللہ ہے کیا؟ نماز اللہ ہے کیا؟ نہیں، صبر اللہ والا ہے، نماز اللہ والی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ والے اور اللہ والی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر لگائیے ان کے یہاں۔
اس پہ کچھ لوگ مسکرا رہے ہیں، لیکن یہ غصے والی بات ہے کہ قرآن اللہ کے کلام کی تحریف کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جن چیزوں کا وسیلہ اللہ کے پاس لگاتے ہیں، 3 جائز ہے۔ اللہ کے اسماء حسنی، صفات علیہ کا وسیلہ، اے اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کر، تو رزاق ہے، روزی دے، یہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہوا۔ ایک ہوا نیک زندہ موجود اور قادر آدمی سے یہ کہنا کہ دعا کر دیجئے، یہ وسیلہ جائز ہے، اس کی دلیلیں ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا، جیسے غار والوں نے لگایا تھا کہ میں نے یہ کام کیا تو ہم کو اس مصیبت سے بچا دے، تینوں نے دعا کی، ایک ایک تھوڑا تھوڑا کھسک گیا، ٹائم نہیں ہے لمبی روایت کا۔ نیک اعمال کا وسیلہ لگانا جائز وسیلہ ہے، شخصیات کا، بزرگوں کا، فلاں اور فلاں کے حقوق کا وسیلہ لگانا ناجائز ہے، حرام ہے، کوئی بھی ہو۔ حضرت امام حنیفہ سے لے کے تمام ائمہ سلف، صحابہ، تابعین، کسی نے شخصیات کا وسیلہ نہیں لگایا، سب نے حرام کہا۔ امام حنیفہ، امام یوسف وغیرہ کا قول ہے کہ اگر کوئی شخصیت کا وسیلہ لگاتا ہے تو وہ حرام ہے، چاہے وہ انبیاء اور رسولوں کی کا ہی وسیلہ کیوں نہ ہو۔ بریلوی حضرات تو لگاتے ہیں، ہمارے یہاں دیوبندیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ سکتے ہیں، حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بھی عقیدے کے خلاف ہے، قرآن حدیث کی دلیل تو آپ مانتے نہیں ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ میں سخت کلامی کر رہا ہوں، صحیح بات ہے، یہ جھلاہٹ نہیں ہے، افسوس کا اظہار ہے کہ ایک آدمی کو قرآن حدیث کی دلیلیں دے تو اس کے لیے کافی نہیں ہوتی، یہ کہنا پڑتا ہے فلاں آپ کے امام بھی بولتے ہیں تب مانے گا۔ عجیب بات، یہ ایمان نہیں ہے، تو حرام ہے، یہ ناجائز ہے، کبھی کبھی شرک تک جائے گا۔ خیر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب اس جملے کو آج مسلمانوں کے ماحول پر جوڑ لیجئے۔ میں گزشتہ 2-3 ہفتوں سے یہ خطبے دے رہا ہوں الگ الگ مسجدوں میں کہ دنیا میں جو مسلمانوں کو مصائب پریشانیاں آ رہی ہیں اس کے اسباب کیا ہیں، شرک ہے، بدعت ہے، گناہ ہے، شریعت سے انحراف ہے، ایک۔ پھر دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے ہفتے دیا کہ المومن ہے، انصاف کرنے والا ہے، سچوں کی سچائی کی تصدیق اور بروں کو برائی کا بدلہ دینے والا، اچھوں کو اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ تو دنیا میں کوئی برائی کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا، کوئی اچھائی کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں اچھائیاں کر کے بھی پریشان ہوں تو کیسے ملے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، کسی کے ساتھ ایک بال برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اب ہم کیسے اللہ کے مدد کے مستحق بنیں؟ ہمارے ہاں لوگ جوشیلی جذباتی باتیں کرنے لگتے ہیں، ایسے کام کرنے کا پر ابھارتے ہیں جس سے خود مسلمانوں کا نقصان ہو، ہمارے کچھ نوجوان غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اب ہمارے کتنے بے نمازی ہیں، صبر کا کیا حال ہے، بے صبری عام ہے، معمولی باتوں پہ ایک دوسرے پر حملہ ہو رہا ہے، اب تو قتل ہمارے سماج میں بڑھتا جا رہا ہے۔ صبر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ، گھمنڈ، میں اینٹ کا جواب پتھر سے فلمی کلچر چل رہا ہے کہ اس نے مجھ کو گھور کے دیکھا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، اگر اس نے مجھے تماچا مارا اور پلٹ کے ہم نے بدلہ نہیں لیا تو پھر ہم بے عزت ہو جائیں گے۔ یہ کلچر چل رہا ہے، صبر نہیں ہے لوگوں میں۔ تو ہم صبر سے مدد حاصل کریں تو یہ ہمارے آپس کے معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، رشتے بحال ہوں گے، خوشحالی آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، دشمن نابود ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ سورہ یونس میں آیتیں پڑھیے، ٹائم نہیں ہے۔ فرعونیوں نے جب بہت ظلم ڈھایا اور بنی اسرائیل نے شکوہ شکایت کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تلقین کی، جملہ پڑھیے، آگے پوری تقریر ہے، میں نے خطبہ دیا اس پر مستقل کہ بنی اپنی قوم کو خطاب کر کے استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اچھا یہ بھی دیکھیے کہ یہ صبر ہر جگہ الگ الگ کیفیت کا ہو سکتا ہے، اور آپ اور ہم کتنے بھی کمزور ہوں، غریب ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں، طاقت نہیں ہے، صبر تو کر ہی سکتے ہیں، دعا تو کر ہی سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی درجے کا ہو، ہاں بہرحال وہ صبر کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی وسیلے کی، کوئی ہتھیار کی، پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نماز یہ تو فرض ہے، نماز سے مدد حاصل کیجیے۔ اب ہم مسجد سے دور ہو کے مسائل حل کر رہے ہیں، روزی روٹی کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، نوکری حاصل کرنے کا مسئلے پر غور کر رہے ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، بیٹی کی شادی کرنے ہے، بیٹی کی کرنی ہے، خرچے کی ضرورت ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، دنیا کے مسائل، دوسروں کے در پہ جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ نے آگے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بڑا سخت بڑا معاملہ ہے، سوائے
خشوع اختیار کر، جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ڈرتے ہیں، انہی کے لیے یہ آسان ہے۔ صبر نماز سب کے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے بس کی بات آج دیکھ رہے ہیں سماج میں بہت سے لوگوں کے بس، مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، صبر نہیں ہے، نماز کب کی پابندی نہیں ہے، خشوع نہیں ہے نا، خشوع ہوگا تو ہوگا۔ اور اصل جو آخری پہلی دوسرے نمبر پہ جو آیت پڑھی تھی اس کی تشریح کما حق ہو نہیں ہو سکتی، ہاں، لیکن ضرورت میں صرف ترجمہ کر دوں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں ایک باب باندھا، اسی میں یہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت بھی تشریح میں فتح المجید میں نقل کی گئی ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں، ہیڈنگ لگائی ہے کہ من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ، اللہ پر ایمان کا حصہ ہے اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا۔ اس میں کچھ تفصیل میں بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے، صرف اس آیت کا ترجمہ، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ تم کوئی بھی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں یعنی اللہ کے امر سے، یعنی اللہ کی قدرت، مشیت اور فیصلے سے، اس کے قضاء اور قدر سے، یہ تقدیر پر ایمان ہے۔ میں یہاں وہ حدیث پیش کرنا چاہتا تھا جو حضرت عبادہ نے اپنے بیٹے کو مرنے کے وقت تلقین کی کہ بیٹے اس وقت تک تم ایمان کی لذت نہیں پا سکتے جب تک کہ تم یہ یقین نہ کر لو، علم نہ حاصل کر لو کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ کھو نہیں سکتا تھا اور جو کھو گیا ہے وہ مل نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے قلم کو پیدا کر کے تقدیر لکھنے کا حکم دیا، یہ اس حدیث میں آگے ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو یہ سکھائیے کہ جو مل رہا ہے، جو ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یہ عقیدہ جب مضبوط ہوگا تو مصیبتوں پریشانیوں میں، ابھی جیسے مثال کے طور پہ موقع نہیں تھا کہ ہمارے کچھ نوجوانوں کو لوگ جو ہے بہکاتے ہیں کہ تم اسلام پر عمل کر لے، اس لیے پیچھے ہیں۔ دیکھیے دین کو چھوڑنے والے ترقی کر رہے ہیں، میزائل اور کیا کیا بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، بڑی ترقیاں، اور مسلمانوں کے پچھڑنے کی وجہ اسلام ہے۔ یہ نئی نسل کو پڑھایا جا رہا ہے، جبکہ مسلمانوں نے اسلام کی وجہ سے عروج حاصل کیا۔ 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، اور دنیا میں 800 سال تک جو بھی ایجاد ہوا مسلمانوں نے کیا۔ یورپ کو بھیک دی اس علم کی، مسلمانوں نے سکھایا ان کو، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، زندہ تاریخی حقیقت ہے، جو ہے ثبوتوں پر مشتمل، جس کا اعتراف ان کو، ان کے ماہرین کو، علماء کو بھی ہے۔ تو اسلام پچھڑنے کی وجہ نہیں ہے، ہمارا اسلام پر عمل کرنا نہ کرنا ہماری ترقی اور ہمارے انحطاط کا سبب ہے۔ تو پہلی چیز کہ جو مل گیا ہے وہ اللہ نے دیا، جو نہیں ملا ہے وہ اللہ نے نہیں دیا۔ کیسی بھی مصیبت آ جائے گی اس عقیدے کے بعد، کیسی بھی مصیبت آ جائے گی، بندہ کھڑا رہے گا، خودکشی نہیں کرے گا، مایوس نہیں ہوگا، بزدل نہیں بنے گا، جھکے گا نہیں، بکے گا نہیں، ٹوٹے گا نہیں۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آج ہمارے ہاں اتنی تعلیم کے بعد لوگ بکتے ہیں، ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ کرام مکی دور میں کتنا اسلام آیا تھا، حضرت عمار، ان کی والدہ حضرت سمیہ، ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہم کتنا ایمان جانتے تھے، لیکن مکہ والوں نے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ یہ صحابہ تھے۔ قرآن نے ہمارے سامنے اصحاب کہف کی تعریف نقل کی، واقعہ نقل کیا، ایمان لائے، ڈر ہوا کہ بادشاہ وقت جو انہیں قتل کر دے گا، کہا ایک غار میں جا کے پناہ لیے، اللہ نے مدد کی یا نہیں کی؟ 300 سال سے زیادہ کی، نیند دے دی، ان کے ساتھ ان کے کتے کو بھی۔ یہ اللہ کی مدد ہے نا۔ مصیبت آئی، صبر کیا، جو کر سکتے تھے بچاؤ کے لیے وہ کیا، لڑ نہیں سکتے تھے نہیں لڑے، دعا کی، جا کے چھپ گئے۔ اصحاب اخدود کا قصہ نقل کیا اللہ نے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ پڑھیے وہ گڑھوں والے جو ہے اصحاب، جب وہ مسلمان میں پورا قصہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں، ایک بچہ ایمان لایا، اس کے اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ کرامتوں کا اظہار کیا، ایک بڑی تعداد اس پر بالآخر مسلمان ہوئی، اس کے یہ رب، جس رب کو مانتا ہے ہم بھی ایمان لائے۔ اپنے اس کے دین سے واپسی کے لیے لوگ، اس وقت کے بادشاہ نے جو ہے بڑے بڑے گڑھے جلائے، آگ جلائی اور اس میں ان کو ڈالا۔ آج ہم مسلمانوں کو آگ کے گڑھوں میں ڈالا جا رہا ہے یا نہیں ڈالا جا رہا ہے؟ بھائی گڑھے میں نہ ڈال کے آگ برسائی جا رہی ہے، اس کا کھلا منظر آج ہم کو غزہ میں نظر آ رہا ہے۔ بنیاد کیا ہے کہ مسلمان ہیں، لیکن وہ جو مسلمان تھے پکے تھے، صحابہ کرام پکے مسلمان تھے، اس لیے دشمنوں کی چالیں ناکام ہو گئی۔ ہم مسلمان ہیں، کچے ہیں، اس لیے دشمنوں کی چالیں ناکام نہیں ہو رہی ہیں۔ دشمنوں کی چال کو ناکام بنانے کے لیے مصیبتوں میں یہ جو اس آیت میں 3-4 نقطے بیان کیے گئے ہیں، ترجمہ پڑھیے
کہ ما اصاب مصیبت الا باذن اللہ، تو کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اس کی مشیت سے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت علقمہ کی ملی جلی تفسیر کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی مصیبت آئی بندے کو اور اس نے اس مصیبت کے تعلق سے یہ یقین رکھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، مقدر ہے، اور اس پر وہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ سے ثواب کی امید کرتا ہے۔ یہ حضرت ابن عباس کی تفسیر میں تھوڑی سی وضاحت ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز پر کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں جو 3-4 نقطے بتائے گئے ہیں کہ دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ مقدر ہے، اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے۔ دوسری بات کہ جو ہے دوسری چیز ہے کہ بندہ اس پر راضی ہے، اس پہ تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرے، اور تیسرا ثواب کی امید رکھے، چوتھا صبر کرے۔ اس سے مصیبتیں آسان ہوں گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں وجدنا، امام بخاری نے نقل کیا ان کا یہ قول، وجدنا خیر عیشنا بالصبر، آپ کتنی بھی مصیبت میں ہو اگر صبر آپ جانتے ہیں تو آپ زندگی کا سلیقہ جانتے ہیں۔ حضرت عمر کا جملے کا ترجمہ ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کا خیر، بھلائی، اپنی زندگی کی بھلائی جو ہے وہ صبر کے ذریعے سے پائی۔ اور یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ مصیبتیں ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ اللہ اپنے بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے مبتلا کرتا ہے آزمائشوں میں۔ اب جو ان آزمائشوں سے خوش راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، جو اس سے ناراض ہوتا ہے ومن سخط فلہ السخط، اس کے لیے اللہ کی طرف سے بھی ناراضگی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بندے کو کوئی بھی نوائے ما اعطیا عبد کیا ہے عطاء خیرا اوسع من الصبر، کہ کوئی بھی اچھی نوازش، اچھی نعمت جو بندے کو دی گئی ہے اس میں صبر سے زیادہ کشادہ اور بہتر کوئی دوسری نعمت نہیں ہے۔ اللہ سے صبر مانگیے، صبر کرنے والے بنیے، مسائل آسان ہوں گے، زندگی بہترین ہوگی، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی بچائے گا اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔